من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. آئیے نعت پاک کے چند اشعار میں آپ حضرات تک پہنچاؤں، لیکن اس سے پہلے محبتوں کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. چونکہ آج شب معراج ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے بھی کچھ اشعار میں پڑھوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک مطلب دو تین شعر بڑی تیزی کے ساتھ میں پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. ایک بار اور دوسری پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے دیکھا کافی لمبی جماعت تھی ماشاءاللہ، کافی لوگ نماز پڑھنے آئے تھے، لیکن کچھ ہے اور اکثر و بیشتر نکل گئے. کیوں نکل گئے؟ ملاحظہ کریں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی. جن کا بھری دنیا میں
سلام کا پہنچنا ملازہ فرمائے. ایک بار محبت سے کہتے سبحان اللہ. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. بس دو تین شعر اور ملازہ فرمانا ہے اس حوالے سے. تیرا سے بھی آگے کون گیا جبریل امی سے پوچھو. تیرا سے بھی آگے کون گیا جبریل امی سے پوچھو. میرا جگہ دولا کون بنا جبریل امی سے پوچھو. کیا ہے تو میرے شاہ امم انسان سے ہو پائے نرم. کیا ہے تو میرے شاہ امم انسان سے ہو پائے نرم. کیا فرش زمین کیا عرش بری سب ہے آقا کے زیر قدم. سب ہے آقا کے زیر قدم. سلطان مدینہ سلطان مدینہ کا رتبہ جبریل امی سے پوچھو. تیرا سے بھی آگے کون گیا جبریل امی سے پوچھو. جبریل سے رب نے فرمایا جنت کی سواری لے کر جا. جبریل سے رب نے فرمایا جنت کی سواری لے کر جا. محبوب سے جا کر یہ کہہ دے اب آ کے کریں وہ سیر ذرا. محبوب سے جا کر یہ کہہ دے اب آ کے کریں وہ سیر ذرا. پھر کیسے ہوئی پھر کیسے ہوئی تعمیر خدا. جبریل امی سے پوچھو. تیرا سے بھی آگے کون گیا جبریل امی سے پوچھو. میرا جگہ دولا کون بنا جبریل امی سے پوچھو. حضرات چونکہ ایک ایک بات پڑھی جا رہی ہے معراج کا پورا نقشہ بیان کیا گیا ہے. آپ غور سے سماعت کریں اور کبھی کبھی جب میں اشارہ کرا تو سبحان اللہ بول دیا گیا. ذرا کیا کہتے ہیں سبحان اللہ. ہے میرات شاہدی شش پنج میں ہے جبریل امی. ہے میرات شاہدی شش پنج میں ہے جبریل امی. بیدار کریں کیسے شہ کو ہو جائے کہیں نہ بے ادبی. بیدار کریں کیسے شہ کو
اب حضرت جبریل علیہ السلام سرکار کو جگاتے ہیں تو جگانے کا ذرا انداز دیکھیں، ذرا مسکرا کر کہتے ہیں سبحان اللہ. پاسا کے رسول اعظم کے پاؤں کی جانب کھڑے ہوئے، پاسا کے رسول اعظم کے پاؤں کی جانب کھڑے ہوئے، تعظیم بجا لائے پہلے، تعظیم بجا لائے پہلے، پھر پاؤں پہ نوری لب رکھے، پھر پاؤں پہ نوری لب رکھ کے، پاؤں پہ نوری لب رکھ کے طلبوں کو دیا ہے، طلبوں کو دیا ہے کیوں بوسا، جبریل امی سے پوچھو سے تیرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو. اقسام سواری جب پہنچی، ذرا کہتا کسی اقسام سواری جب پہنچی، نبیوں کی جماعت حاضر تھی، اقسام سواری جب پہنچی، نبیوں کی جماعت حاضر تھی، کرنے کو ادا رب کا سجدہ، سب پستا جماعت کھڑی ہوئی، سب پستا جماعت کھڑی ہوئی، ہے شرف امامت، ہے شرف امامت کسے ملا، جبریل امی سے پوچھو سے تیرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو میرا جگہ دولہا کون بنا، جبریل امی سے پوچھو. آخری بڑی بلازہ فرمائے، بس آخری بار کہتے ہیں سبحان اللہ. پہنچے آپ اس منزل پر جلتے ہیں جہاں جبریل کے پر، پہنچے آپ اس منزل پر جلتے ہیں جہاں جبریل کے پر، جبریل رکے سرکار بڑھے، جبریل رکے سرکار بڑھے، پہنچے ہیں عرش اعظم پر، پہنچے ہیں عرش اعظم پر، مہمان خدا مہمان خدا ہے کون بنا، جبریل امی سے پوچھو سے تیرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو میرا جگہ دولہا کون بنا، جبریل امی سے پوچھو. اب آئیے خطابت کے لیے میں دعوت سخت ہوں. خطیب اعظم عالم ہندوستان جامع مسجد کے خطیب و امام حضرت علامہ و مولانا محمد صاحب قبلہ مدد اللہ العالی و نورانی کہ آپ آئیں اور کسی خطابت پر تشریف رکھیں اور اپنے واعظ سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. نعرے سے استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين المتين الحفيظ الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والمطمئنين برحمتك يا أرحم الراحمين. آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح و نافدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے با آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم و فرقان حمید کی ایک بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو بیان فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو معراج کیوں کرائی اس کا بھی مقصد بیان فرمایا ہے. رب ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے خاص بندے کو راتوں رات. اللہ کے خاص بندے بہت ہے، لیکن سب سے خاص بندہ کوئی ہے تو میرا آپ کا نبی محمد الرسول اللہ ہے. تب ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہو کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے خاص بندے محمد الرسول اللہ کو راتوں رات مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے. معراج کیوں کرائی؟ لنریہ من آیاتنا. اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے محبوب کو معراج اس لیے کرائی تاکہ وہ ہماری نشانیوں کو دیکھے، ہماری نشانیوں کا مشاہدہ کرے. بے شک وہ رب سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے. قرآن نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے. تو جہاں یہ مہینہ حرمت والا ہے، وہیں پر اس مہینے کی جو آج کی رات ہے 27ویں رات، وہ بھی بڑی بابرکت رات ہے، بڑی عظمت والی رات ہے، اور اتنی مقدس رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی رات میں ہمارے نبی کو ایک عظیم معجزہ عطا فرمایا ہے، جسے ہم لوگ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں، اور الحمدللہ ہم اسے مناتے بھی ہیں، اور صبح قیامت تک ہماری نسلیں بھی اس رات کو مناتی رہے گی. حضرات، ویسے تو ہمارے نبی کو اللہ نے بے شمار معجزے دیے ہیں، دوسرے نبیوں کو اللہ نے گنتی کے معجزے دیے ہیں. کتابوں میں آیا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ معجزے دیے. وہ کتنے تھے؟
12 थे। 12 मौजिज़े हज़रत मूसा को दिए, लेकिन हमारे नबी को गिनती के मौजिज़े नहीं दिए। अल्लाह ने हमारे नबी को सरापा मौजिज़ा बना करके मबूस फरमाया है, सरापा मौजिज़ा बना करके मबूस फरमाया है। और अल्लाह ने हमारे नबी को जितने भी मौजिज़ात दिए हैं, उन तमाम मौजिज़ात में 2 मौजिज़े सबसे बड़े अता फरमाए हैं। 2 मौजिज़े सबसे बड़े अता फरमाए हैं। पहला सबसे बड़ा मौजिज़ा मौजिज़ा कुरान है। हमारे नबी को सबसे बड़ा जो मौजिज़ा दिया गया वो कुरान है। और ये ऐसा मौजिज़ा है कि आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक हमारे नबी का ये मौजिज़ा जिंदा रहेगा। सबसे बड़ा ये मौजिज़ा है। और कुरान के बाद सबसे बड़ा मौजिज़ा हमारे नबी को मिला है तो वो यही मेराजुन नबी का मौजिज़ा है। मेराजुन नबी का मौजिज़ा है। मुसलमानों, कहने को तो ये एक मौजिज़ा है, लेकिन अगर आप इसको खोल के पढ़ोगे ना, इसका मुताला करोगे, तो आपको मालूम होगा कि ये एक मौजिज़ा नहीं, इसी एक मौजिज़े में अल्लाह ने हमारे नबी को दर्जनों मौजिज़े अता फरमाए हैं। एक मौजिज़े में दर्जनों मौजिज़े हैं। जिब्रील का आना मौजिज़ा है, बुराक का आना मौजिज़ा है, हमारे नबी का बुराक पे सवार होना मौजिज़ा है, काबतुल्लाह में जाना, अपने सीने को चाक करवाना मौजिज़ा है, रातों रात मस्जिद अक्सा जाना मौजिज़ा है, वहाँ नबियों को नमाज पढ़ाना मौजिज़ा है, फिर मस्जिद अक्सा से लेकर के पहले आसमान पे जाना मौजिज़ा है, दूसरे पे जाना, तीसरे पे जाना, 7वां आसमान पे जाना मौजिज़ा है, सिदरा से ऊपर जाना मौजिज़ा है, अर्श पे जाना मौजिज़ा है, ला मका में जाना मौजिज़ा है। और सबसे बड़ा मौजिज़ा यह है कि खुदा का दीदार करना मौजिज़ा है। खुदा का दीदार करना मौजिज़ा है। और इतनी सारी चीज़ों को देखना, पल भर में जाना, पल भर में आना मौजिज़ा है। पल भर में जाना एक मौजिज़ा है, मगर अल्लाह ने इतना बड़ा मौजिज़ा दिया कि इसी के अंदर दर्जनों मौजिज़े अता फरमाए हैं। दर्जनों मौजिज़े अता फरमाए हैं। ये वो अजीम रात है जो अल्लाह ने हमारे नबी को मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा अता फरमाया। मुसलमानों, मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक का जो सफ़र है ना, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का जो सफ़र है वो नस्से कुरानी से साबित है, कुरान दलील कतई से साबित है। अगर कोई शख्स इतने सफ़र का इनकार करता है ना तो वो काफिर है। अगर मुसलमान होकर के इस सफ़र का इनकार करता है तो वो मुर्तद है, क्योंकि नस्से कुरानी से साबित है। और मस्जिद अक्सा से लेकर के 7वां आसमान, अर्श और लामका, वहाँ तक का सफ़र जहाँ तक अल्लाह ले गया, जहाँ तक अल्लाह ले गया, अगर कोई इस सफ़र का इनकार करता है तो वो गुमराह है, वो बदमज़हब है, वो फासिक है। क्योंकि ये सफ़र भी कुरान की इशारतुन नस और अहादिस मशहूरा से साबित है। अहादिस मशहूरा मुतवातिर अहादिस से साबित है। अगर इस सफ़र का कोई इनकार करता है तो गुमराह है, बद्दीन है। और इस सफ़र मेराज में अल्लाह ने हमारे नबी को जो मुशाहिदात कराए, जो निशानियाँ दिखाई, जन्नत दिखाई, जहन्नम को दिखाया, जन्नत की नेमतें देखी, अल्लाह ने खुद अपना दीदार कराया, वगैरह वगैरह। इस सफ़र मेराज में अल्लाह ने हमारे नबी को जितने भी अजाइबात का मुशाहिदा करवाया, जितनी भी निशानियाँ दिखाई, ये सारे अजाइबात भी खबर अहाद से साबित है, खबर अहाद से साबित है, अहादीस से साबित है। लिहाजा अगर इसका भी कोई इनकार करता है तो वो बदनसीब है, महरूम है, गुनहगार है। तो ये तो थी अकीदे की बात। अब आओ सफ़र मेराज की तरफ आपको ले चलता हूँ।
नबुव्वत के 12वें साल में अल्लाह ने हमारे नबी को ये मौजिज़ा अता फरमाया। हमारे नबी ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबुव्वत फरमाया। 40 साल की उम्र में कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, और अल्लाह के नबी का ऐलान करने के बाद 12वें साल में अल्लाह ने आपको ये मौजिज़ा अता फरमाया, मेराज पर बुलाया। यानी हुजूर की उम्र उस वक्त तकरीबन 52 साल की उम्र थी। यही रजबुल मुरज्जब का महीना था, यही 27वीं रात थी। अल्लाह के रसूल अपनी सगी फूफी उम्मे हानी के घर बिस्तर इस्तिराहत पर आराम फरमा थे। रात का तीसरा पहर था, यानी सहरी का वक्त था। हुजूर चादर ओढ़ के सो रहे थे, चादर ओढ़ के सो रहे थे। सैयदना जिब्रील अमीन अल्लाह का पैगाम लेकर के 70,000 नूरी फरिश्तों का झुरमुट लेकर के बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं, बारगाह रिसालत में आते हैं। अल्लाह का महबूब सोया हुआ है। सैयदना जिब्रील अमीन हुजूर को सोया हुआ पाते हैं, और सैयदना जिब्रील अमीन को मकाम मुस्तफ़ा मालूम था। जिब्रील अमीन को अदब मुस्तफ़ा क्या है, ताज़ीम मुस्तफ़ा क्या है, वो मालूम था। सैयदना जिब्रील अमीन आए, अल्लाह का पैगाम लेकर के आए, मगर अल्लाह का महबूब सो रहा है, चादर ओढ़ के सो रहा है। जगाऊं तो कैसे जगाऊं, सोच में पड़ गए। अगर आवाज़ दे करके जगाता हूं तब भी बेअदबी है, अगर छू करके पकड़ के जगाता हूं तब भी हुजूर की बेअदबी है। हुजूर की नींद में खलल होगी। अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है, पहुंचाऊं तो कैसे पहुंचाऊं, जगाऊं तो कैसे जगाऊं, उठाऊं तो कैसे उठाऊं। कश्मकश के आलम है, करूं तो क्या करूं, जगाऊं तो कैसे जगाऊं। ऐसी कश्मकश के आलम में अल्लाह ने सैयदना जिब्रील अमीन से कहा, जिब्रील महबूब को उठाना चाहते हो, महबूब को जगाना चाहते हो, मेरा पैगाम देना चाहते हो, तो सुनो, कब्बिल कदमई, मेरे महबूब के तलवों का बोसा दो, मेरे महबूब के तलवों का बोसा दो। रब ताला के बताए तरीके के मुताबिक सैयदना जिब्रील अमीन ने मुस्तफ़ा जान रहमत के तलवों का बोसा दिया। हुजूर को ठंडक महसूस हुई, अल्लाह का महबूब बेदार हो गया। हुजूर को ठंडक महसूस हुई, अल्लाह का महबूब बेदार हो गया। और यहाँ रुक करके मैं मकाम मुस्तफ़ा भी बताना चाहता हूँ, मुस्तफ़ा जान रहमत की शान भी बताना चाहता हूँ। याद रखो मुसलमानों, इंसानों की जमात में जिस तरह नबी एक सरदार की हैसियत रखते हैं, इंसानों की जमात में नबी की जमात एक सरदार की हैसियत रखती है, इसी तरीके से नबियों की जमात में भी हमारे नबी सरदार की हैसियत रखते हैं। नबियों की जमात में हमारे नबी सरदार की हैसियत रखते हैं। इसी तरीके से फरिश्तों की जमात में भी 4 फरिश्ते सरदार की हैसियत रखते हैं। जिब्राइल, मिकाइल, इज़राइल, इसराफिल, ये 4 फरिश्ते सरदार की हैसियत रखते हैं। और इस 4 फरिश्तों में भी सैयदना जिब्रील अमीन सरदार की हैसियत रखते हैं। 4 फरिश्तों में भी सैयदना जिब्रील अमीन सरदार की हैसियत रखते हैं। आओ मकाम मुस्तफ़ा देखो, इंसानों की जमात में हमारे नबी सबसे अफजल है, आका की हैसियत रखते हैं, सरदार की हैसियत रखते हैं। फरिश्तों की जमात में सैयदना जिब्रील अमीन सरदार की हैसियत रखते हैं। लेकिन मेराज की रात सैयदना जिब्रील अमीन ने मुस्तफ़ा जान रहमत के तलवों का बोसा दे करके दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया, दुनिया वालों को ये बता दिया कि ये जिब्रील अगरचे फरिश्तों का सरदार है, लेकिन इस जिब्रील के आका का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इस जिब्रील के भी आका का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जिब्रील अगरचे फरिश्तों का सरदार है,
मगर इसके भी आका का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ये है मकाम मुस्तफ़ा। तो सैयदना जिब्रील अमीन ने मुस्तफ़ा जान रहमत के तलवों का बोसा दिया, हुजूर को ठंडक महसूस हुई, हुजूर बेदार हो गए। सैयदना जिब्रील अमीन ने अल्लाह का पैगाम उनके हवाले कर दिया कि या रसूलल्लाह, अल्लाह आपको अपना दीदार कराना चाहता है, आप चलिए। हुजूर तो इश्तियाक रखते थे, तैयार हुए। जन्नत से बुराक मंगाया गया, जन्नत से बुराक मंगाया गया। और ये बुराक कौन था? एक जन्नती जानवर का नाम है। इसकी तेज रफ्तारी का आलम यह था कि किताबों में आया है कि जहां उसकी निगाह पड़ती थी वहां उसका पहला कदम पड़ता था। जहां उसकी निगाह पड़ती थी वहां उसका पहला कदम पड़ता था। ऐसी बर्क रफ्तार सवारी पर हुजूर सवार हुए। आका फरमाते हैं सबसे पहले मैं मस्जिद हराम में पहुंचा, काबातुल्लाह में पहुंचा। आका फरमाते हैं वहां मेरे सीने को चाक किया गया, मेरे सीने को वहां शक किया गया, मेरे दिल को निकाला गया और मेरे दिल को जमजम के पानी से धोया गया। जन्नत से एक तश्त मंगाया गया, उसी तश्त में ईमान और इल्म व हिकमत का खजाना भरा हुआ था। वो ईमान और इल्म व हिकमत का खजाना मेरे सीने में रखा गया, मेरे सीने में उंडेला गया और मेरे दिल को पाक करके जमजम के पानी से धो करके वापस अंदर रखा गया। फिर सैयदना जिब्रील अमीन ने मेरे सीने पर हाथ फेरा तो पहले जैसे मेरा सीना था वैसा हो गया, पहले जैसा था वैसा हो गया। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आज किसी इंसान के जिस्म से उसका दिल निकाल लिया जाए, मुझे बताओ क्या वो जिंदा रहेगा? किसी इंसान के जिस्म से दिल को निकाल कर बाहर कर दिया जाए, वो जिंदा रहेगा? हरगिज नहीं। मगर ये मुस्तफ़ा जान रहमत के हयात की शान है, हुजूर की ज़िंदगी की ये शान है कि हुजूर फरमाते हैं मेरे सीने को चीरा जा रहा था मगर मैं अपनी आंखों से देख रहा था। आका फरमाते हैं मेरे दिल को निकाला जा रहा था, मैं अपनी आंखों से देख रहा था। मेरे दिल को धोया जा रहा था, मैं अपनी आंखों से देख रहा था। मेरे सीने के अंदर ईमान और इल्म और हिकमत का खजाना भरा जा रहा था और मैं अपनी आंखों से देख रहा था। पता चला वो कोई और होंगे कि जिनके जिस्म से दिल निकाल लिया जाता है तो मुर्दा हो जाते हैं, मगर ये हमारे नबी हैं, ये इमामुल अंबिया हैं, ये महबूब किबरिया की हयात की शान है कि उनके जिस्म से अगर दिल निकाल लिया जाए तब भी जिंदा, अंदर रहे तब भी जिंदा है, अंदर रहे तब भी जिंदा रहते हैं और दिल बाहर होता है तब भी जिंदा होते हैं। इसीलिए तो हमारा ये अकीदा है कि सभी सुन्नियों का अकीदा है वल्लाह, सभी सुन्नियों का अकीदा है वल्लाह। जो मुर्दा कहे खुद ही मुर्दा है वल्लाह, जो मुर्दा कहे खुद ही मुर्दा है वल्लाह। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, बल्कि ये तो दिल का मामला है। आका फरमाते हैं मैं मस्जिद हराम से निकला, मस्जिद अक्सा में पहुंचा। रास्ते में बहुत सारे वाक़ियात रोनुमा हुए, उसकी तरफ नहीं जाता। मेरे बाद अजीम मुकर्री की तकरीर आपको सुनना है, बेहतरीन मुकर्री की तकरीर आपको सुनना है। बस थोड़ा सा वक्त आपका लूँगा। आका फरमाते हैं मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा में पहुंचा तो मस्जिद अक्सा में 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम पहले ही से मौजूद थे, पहले ही से मौजूद थे। ये अंबिया कौन है? ये अंबिया कौन है? ये अंबिया वो है
جو ہمارے نبی سے کئی ہزار سال پہلے وصال فرما گئے تھے. حضرت آدم ہمارے نبی سے کئی ہزار سال پہلے وصال فرما گئے تھے. حضرت نوح ہمارے نبی سے کئی ہزار سال پہلے وصال فرما گئے تھے. حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت زکریا، حضرت عمران، یہ جتنے بھی انبیاء ہیں، بلکہ ہمارے نبی سے پہلے جو نبی آئے تھے حضرت عیسیٰ، وہ حضرت عیسیٰ بھی وصال فرمائے تقریباً 600 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. کوئی 600 سال پہلے وصال فرما چکا ہے، کوئی 1000 سال پہلے، کوئی 2000 سال پہلے، مگر تاریخ شاہد ہے کہ ہمارے نبی کے وقت میں معراج النبی کی رات میں مسجد اقصیٰ میں یہ سارے انبیاء ایسے موجود ہیں اور ایسے کھڑے ہیں جیسے اپنی ظاہری حیات میں کھڑے رہتے ہیں. ایسے موجود ہیں جیسے اپنی ظاہری حیات میں کھڑے ہیں. کتنی حیرت کی بات ہے نا. لوگ آج ہمارے نبی پر بحث و مباحثہ کرتے ہیں، ہمارے نبی کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں کہ زندہ ہے کہ مردہ ہے، زندہ ہے کہ مردہ. ہمارے نبی کی ذات پر بحث و مباحثہ کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں. میں انہیں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے نبی کی بات تو چھوڑو، وہ چیپٹر تو چھوڑو، یہ مسجد اقصیٰ کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھو. یہ مسجد اقصیٰ آج بھی پکار کر کہتی ہے کہ امام الانبیاء کی زندگی تو بہت دور ہے. جتنے نبی ان سے پہلے آئے وہ سب کے سب زندہ ہے، وہ سب کے سب زندہ ہے. اس لیے مسلمانوں، نبی کو تو زندہ مانو. ہمارے نبی سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں ان کو بھی زندہ مانو، ان کو بھی زندہ مانو. بلکہ میری نظر میں وہی لوگ زندہ ہیں جو نبی کو زندہ مانتے ہیں. میری نظر میں وہی زندہ ہے جو نبی کو زندہ مانتے ہیں، اور جو نبی کو معاذ اللہ مردہ مانتے ہیں. میری نظر میں وہ لوگ مردہ ہے، میری نظر میں وہ مردہ ہے. کیوں؟ میری نظر میں وہ لوگ بھی مردہ ہیں کیونکہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے. زندگی زندہ دلی کا نام ہے. مردہ دل کیا کھاک جیا کرتے ہیں، مردہ دل کیا کھاک جیا کرتے ہیں، اور زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. لہٰذا اپنے نبی کو بھی زندہ مانو اور دوسرے انبیاء کو بھی زندہ مانو. آقا فرماتے ہیں کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچا تو وہاں سارے انبیاء ایسے کھڑے ہیں جیسے ان کی ظاہری حیات میں کھڑے ہیں. اللہ کی طرف سے نماز کا حکم ہے. مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنی ہے. آپ کو معلوم ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گے تو 27 گنا زیادہ ثواب ہے. ایک نماز اکیلے پڑھو گے تو ایک نماز کا ثواب ایک ہے. جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو ایک نماز کا ثواب 27 درجہ آپ کو ملے گا. مسجد اقصیٰ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم ہے. اور ہاں مسلمانوں، آپ کو بھی جب بھی موقع ملے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اذ اجتمع ثلاثۃ حضر فی الصلاۃ فلیکن منکم اماما، کہ جب نماز کا وقت ہو جائے اور وہاں پر جتنے لوگ موجود ہو ان موجود لوگوں میں سے کوئی امام بن جائے، باقی مقتدی بن جائے. موجود لوگوں میں اگر مسجد میں ہے، مسجد میں بہت سارے لوگ ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے تو کوئی ایک امام بن جائے، باقی مقتدی بن جائے. کہیں گھومنے گئے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، کوئی امام بن جائے، باقی مقتدی بن جائے. جہاں رہو وہاں نماز کا وقت ہو جائے تو ایک امام بن جائے، باقی مقتدی بن جائے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. مگر آؤ مسجد نبوی میں امام کون بنے گا؟ مسجد نبی میں سب جماعت ہے نا، وہاں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی تھی. وہاں امام بنے گا تو بنے گا کون؟ اور یہ بھی یاد رکھو امام کوئی ایرو گیرو نٹھو نہیں بن سکتا.
کہ جس کو چاہے کھڑا کر دیا. مصلی امامت پر کھڑا ہونے کی کچھ شرائط ہے. شریعت نے کچھ قوانین رکھے ہیں, کچھ اصول رکھے ہیں. جب کوئی بندہ اس اصول پر کھڑا اترتا ہے تب جا کے وہ مصلی امامت پر کھڑا ہونے کا حق رکھتا ہے. ہاں, ایسے ہی کوئی کھڑا نہیں رہتا. اب کیا شرط ہے, کیا اصول ہے؟ آؤ پہلے حدیث سنو, پھر ہم مسجد اقصی میں چلیں گے کہ وہاں امامت کا حقدار کون تھا. پہلی شرط, حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہے, وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احق بالامامہ فعلمہم بکتاب اللہ والسنہ. فرماتے ہیں جب جماعت کا نماز کا وقت ہو جائے, لوگ وہاں حاضر ہو, تو کسی کو چاہیے کہ امامت کرے, لیکن امام وہ بنے گا جس کے پاس کتاب و سنت کا علم ہوگا. کیا؟ فعلمہم بکتاب اللہ والسنہ. موجود لوگوں میں امام کا حق وہی رکھتا ہے جس کے پاس قرآن و سنت کا سب سے زیادہ علم ہوگا. سوال ہوا, یا رسول اللہ, اگر جتنے وہاں موجود ہیں سب عالم ہو, سب کے پاس قرآن کا علم ہو, سب کے پاس حدیث کا علم ہو, تو پھر امام کون بنے گا؟ پھر امام کون بنے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِن كَانُوا بِالْعِلْمِ سَوَاءٌ. اگر علم کے معاملے میں سب برابر ہے, علم کے اعتبار سے سب برابر ہے, من احسن بالقراء, تو پھر یہ دیکھو کہ ان علم والوں میں سب سے اچھی قرات کون کرتا ہے. سب سے اچھی قرات کون کرتا ہے؟ جو سب سے اچھی قرات کرے گا وہی مصلی امامت کا حقدار ہوگا. پھر سوال ہوا فَإِن كَانُوا بِالْقِرَاءَةِ سَوَاءٌ. یا رسول اللہ, اگر قرات میں بھی سب برابر ہیں, نماز کا وقت ہو گیا ہے, موجود لوگوں میں علم کے اعتبار سے سب برابر ہے, قرات کے اعتبار سے برابر ہے, اب کس کو امام بنایا جائے؟ اب امام کون بنے گا؟ تو آقا فرماتے ہیں اگر قرات میں بھی سب برابر ہے, سب کے مخارج اچھے ہیں, سب کی تجوید اچھی ہے, سب کی ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں, تو سنو ثم لسن منکم, پھر ان میں یہ دیکھو کہ سب سے بڑی عمر والا کون ہے. تو سب سے بڑی عمر والا ہوگا, اسی کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا جائے. یہ 3 اصول اللہ کے رسول نے بیان فرمائے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے, موجود جتنے لوگ ہیں ان میں امام وہی بنے گا جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہوگا. اگر علم کے معاملے میں سب برابر ہے تو جس کی اچھی قرات ہوگی وہ امام بنے گا. اگر قرات کے معاملے میں بھی سب برابر ہے تو جس کی عمر سب سے بڑی ہے وہ جا کر کے مصلی امامت پہ کھڑا ہوگا. اب آؤ مسجد اقصی میں. مسجد اقصی میں امام کون؟ حضرت آدم سے لے کر کے ہمارے نبی تک سارے انبیاء موجود ہیں, اور وہاں عالم نہیں, مفتی نہیں, مفسر نہیں, مجدد نہیں. مسجد اقصی میں جتنے کھڑے تھے, کوئی نبی بن کے کھڑا ہے, کوئی رسول بن کے کھڑا ہے, کوئی معصوم بن کے کھڑا ہے, سب کے سب معصومین کھڑے ہیں, سب کے سب محبوبین بن کے کھڑے ہیں. تو مسجد اقصی میں امام کون بنے گا؟ امامت کا حقدار کون ہے؟ تو سنو, امامت کا پہلا حق وہ ہے, اور پہلی شرط یہ ہے کہ جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہوگا وہی مصلی امامت پہ کھڑا ہوگا, وہی مصلی امامت پہ کھڑا ہوگا. ان موجود نبیوں میں سے ایک نبی ایسا ہے جن کے علم کا عالم یہ ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. قرآن کہتا ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایسا علم تھا کہ حضرت عیسیٰ اپنی قوم سے کہا کرتے تھے کہ تم دروازہ بند کر کے
अपने घरों में क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या जमा करते हो, मुझे उसका इल्म है। अपने घरों में क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या जमा करते हो, मुझे उसके बारे में इल्म है। हजरत ईसा के पास इतना इल्म है। आलम तसव्वुर में आइए, अगर किसी ने कहा कि ईसा रूहुल्लाह, जब आपके पास इतना इल्म है तो जाइए और मुसल्ला इमामत पर खड़े होकर के नमाज पढ़ाइए। जाइए मुसल्ला इमामत पे खड़े होकर के नमाज पढ़ाइए। तो हजरत ईसा ने यही जवाब दिया होगा, हाँ अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है, अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है। लेकिन आज मौजूद लोगों में एक नबी ऐसा भी है, एक नबी ऐसा भी है जिनके इल्म की शान ये है कि वो आलिमे मा काना व मा यकून है। मैं तो घर के अंदर की खबर देता हूँ, घर के अंदर का इल्म मुझे मालूम है। वो नबी तो ऐसा नबी है कि उनकी पैदाइश से पहले क्या हुआ वो भी बताते हैं, आज क्या हो रहा है वो भी बता रहे हैं, और कयामत तक क्या होने वाला है उस नबी के पास उसका भी इल्म है। इसलिए आज मरियम का बेटा ईसा मुसल्ला इमामत का हकदार नहीं है। आज मुसल्ला इमामत का कोई हकदार है तो वो आमीना का लाल है। आज मुसल्ला इमामत का कोई हकदार है तो वो आमीना का लाल है। तो मस्जिद अक्सा में इल्म के एतबार से भी मुसल्ला इमामत का कोई हक रखता था तो वो हमारा नबी रखता था, तो वो हमारा नबी रखता था। ये पहली शर्त हुई, जिसके पास इल्म सबसे ज़्यादा हो वो मुसल्ला इमामत पे खड़ा हो। इल्म के एतबार से भी हमारे नबी हक रखते थे। दूसरी शर्त क्या थी? अगर इल्म के मामले में सब बराबर बराबर हो तो आका फरमाते फिर देखो कौन सबसे अच्छी कीरत करता है। जिसकी कीरत सबसे अच्छी हो वो मुसल्ला इमामत पे खड़ा होकर के नमाज पढ़ाएगा। वहाँ जितने लोग, जितने नबी थे ना, सबकी कीरत अच्छी थी, बेहतरीन थी, खूबसूरत थी। बल्कि अल्लाह के रसूल खुद फरमाते हैं, मा अरसलल्लाहु ताला रुशदन इल्ला हुस्नल वज्ह व हुस्न सौत। आका फरमाते हैं अल्लाह के जितने भी पैगंबर हैं उनका चेहरा भी खूबसूरत है, उनकी आवाज़ भी खूबसूरत है। उनका चेहरा भी खूबसूरत है, उनकी आवाज़ भी खूबसूरत है। तो वहाँ जितने थे सबकी आवाज़ अच्छी थी, सबकी कीरत अच्छी थी, सब अच्छा पढ़ते थे। लेकिन उन नबियों में एक नबी वो भी था जिनका नाम हजरत दाऊद है। उनकी कीरत का आलम ये था, उनकी आवाज़ का आलम ये था कि कुरान कहता है वलकद आतैना दाऊद मिन्ना फदला, कि हमने हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेहतरीन आवाज़ अता फरमाई है, बेहतरीन आवाज़ अता फरमाई है। और कैसी कीरत थी? हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़बूर की तिलावत 70 लहजों में किया करते थे। 70 लहजों में ज़बूर की तिलावत किया करते थे। और उनकी तिलावत का आलम यह है कि किताबों में आया है जब वो ज़बूर पढ़ते थे, ज़बूर की तिलावत करते थे, दरिया का पानी रुक जाता था, हवा थम जाती थी, दरख्त झूमना बंद कर देता था। यहाँ तक कि इंसान और जिन्नात आपकी तिलावत को सुनने के लिए जमा हो जाते थे। और कितने तो ऐसे थे कि जान भी बहक कर देते थे, कितनों की जान चली जाती थी। ऐसी मदबरी आवाज़ थी, ऐसी खूबसूरत कीरत थी। मगर अल्लाह अकबर, वहाँ मस्जिद अक्सा में किसी ने कहा होगा दाऊद तुम्हारे पास तो इतनी अच्छी कीरत है, जाइए जा कर के मुसल्ला इमामत पे खड़े हो जाइए, नमाज पढ़ाए। तसव्वुर में सोचिए हजरत दाऊद ने यही कहा होगा, हाँ अल्लाह ने मुझे आवाज़ तो दी है, मेरी कीरत अच्छी है। लेकिन आज मौजूद लोगों में एक नबी ऐसा भी है, एक नबी ऐसा है कि मैं पढ़ता हूँ ना तो अपने मुंह से पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ तो अपनी ज़बान से पढ़ता हूँ। लेकिन मौजूद लोगों में एक नबी ऐसा है
वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मैं तो अपनी जबान से बोलता हूँ। वो नबी बोलता है तो उनकी जबान पे खुदा बोलता है, वो नबी बोलता है तो उनकी जबान पे खुदा बोलता है। इसलिए आज मस्जिद अक्सा में किरत के एतबार से अगर कोई मुसल्ला इमामत का हकदार है तो ये दाऊद नहीं, दाऊद का आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। दाऊद का आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इल्म के एतबार से भी हमारे नबी मस्जिद अक्सा में मुसल्ला इमामत का हक रखते थे। और किरत के एतबार से भी तीसरी शर्त और आखिरी बात, उसके बाद हजरत, तीसरी शर्त क्या थी? अगर किरत के मामले में भी सब बराबर बराबर हो तो फिर ये देखो कि मौजूद लोगों में सबसे बड़ी उम्र वाला कौन है। जो सबसे बड़ी उम्र वाला होगा उसी को मुसल्ला इमामत पे खड़ा कर दिया जाएगा। वहाँ नबियों की जमात में सबसे बड़ी उम्र वाला कौन था? हजरत आदम। वो तो अबुल बशर है, तमाम इंसानों का बाप। उनकी उम्र सबसे ज़्यादा थी। किसी ने कहा होगा ये अबुल बशर, जाइए आपकी उम्र ज़्यादा है, जाकर के मुसल्ला इमामत पर खड़े होकर के नमाज पढ़ाइए क्योंकि आपकी उम्र सबसे ज़्यादा है। तसव्वुर में सोचिए, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही कहा होगा कि हाँ, उम्र के एतबार से मैं सबसे बड़ा हूँ, लेकिन आज मौजूद लोगों में, आज मौजूद अंबिया में एक नबी ऐसा है जिनका ये दावा है, जिनका ये कहना है, कुन्तु नबिय्यं वादमु बैनल माई वत्तीन। उस नबी का ये कहना है कि मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पुतला भी तैयार नहीं हुआ था, पुतला भी तैयार नहीं हुआ था। कुन्तु नबिय्यं वादमु बैनर रूही वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। आज मौजूदीन में एक नबी वो भी है जिसका ये दावा है, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया है। लिहाजा उम्र के एतबार से आज मौजूद लोगों में कोई सबसे बड़ा है तो वो आमिना का लाल है। उम्र के एतबार से आज मस्जिद अक्सा में जो सबसे बड़ा है वो आमिना का लाल है। इसीलिए आज मुसल्ला इमामत का कोई हक रखता है तो वो आमिना का लाल रखता है, वो आमिना का लाल रखता है। इमामत की तीनों शर्तों के मुताबिक हमारे नबी मस्जिद अक्सा में इमाम बनने के हक रखते थे। इमाम बनने का, कैसी नमाज होगी, कैसी नमाज होगी। नबी ने नमाज पढ़ाई, नबी ने नमाज पढ़ाई। आज इमाम साहब पढ़ाते हैं, आवाम पढ़ती है। इमाम पढ़ाते, आवाम पढ़ती है। एक ज़माना वो था कि ताबईन पढ़ती थी, ताबईन पीछे होते थे, सहाबा आगे होते थे। सहाबी नमाज पढ़ाते थे, ताबईन पीछे रहते थे। और एक वक्त वो था कि सहाबी पीछे थे, नबी नमाज पढ़ा रहे थे। ये तो कैसी नमाज है, कसम खुदा की कायनात में आज तक ऐसी नमाज हुई नहीं होगी, हुई ही नहीं है और होगी भी नहीं। सहाबी पीछे पीछे होते हैं, नबी आगे होता है। मगर ये कैसी नमाज है कि अंबिया पीछे हैं, इमामुल अंबिया आगे हैं। अंबिया पीछे हैं, इमामुल अंबिया आगे खड़े होकर के नमाज पढ़ाते हैं। उन नबियों को क्या सुरूर मिला होगा, उन नबियों ने क्या महसूस किया होगा। कसम खुदा की यही बोले होंगे मस्जिद अक्सा में जब पढ़ाई, नमाज मस्जिद अक्सा में जब पढ़ाई तो अंबिया व रसूल ये बोले कि नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा। नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा। मस्जिद अक्सा में मेरे नबी ने नमाज पढ़ाई। फिर वहाँ से सातों आसमान, फिर लामका में रब ने अपना दीदार फरमाया और फिर हुजूर मेराज से वापस आए। आगे का जो वाक़या है मैं हज़रत को दावत दूं कि वो आए और खिताबत फरमाकर हम सामईन के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। आए, हज़रत का इस्तकबाल
ہم لوگ نعرہ تکبیر سے کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن معراج النبی، جشن معراج النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. طویل احترام و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم دنا فتدلی فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. صدق اللہ العلی العظیم. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک مرتبہ درود شریف کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها ونور الابصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما ابدا ابدا سرمدا سرمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، مجھ سے پیشتر آپ تمامی حضرات نے حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد اشرفی صاحب سے ایک بہترین اور عمدہ خطاب سماعت کیا، اور انہوں نے بڑے اچھوتے انداز میں، بڑے شاندار انداز میں سفر معراج کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ انہوں نے بیان کیا، اور ایک عمدہ بیان رہا. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے ان کے علم و عمل میں اور اضافہ عطا فرمائے. بس میں یہیں سے مختصر وقت میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سماعت کے حوالے کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا. جیسا کہ آپ نے سنا کہ اعلان نبوت کے 12ویں سال اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سفر معراج پر تشریف لے کر کے گئے. آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو سفر معراج پر کیوں بلایا؟ کیا وجہ تھی؟ حالات کیا تھے؟ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تھا، اسی وقت سے کفار و مشرکین نے کافی اذیت پہنچانی شروع کر دی تھی، تکلیف پہنچانی شروع کر دی تھی. یہاں تک کہ نبوت کے 10ویں سال آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وصال فرما گئی، اور پھر اعلان نبوت کے 10ویں سال آپ کے غمخوار چاچا جناب ابو طالب وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ غموں کا پہاڑ ہی ٹوٹ رہا تھا، اور پھر کفار و مشرکین کی طرف سے اذیت، ایسی اذیت کہ صحابہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، اور ایسی تکلیف دی گئی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا. 3 سال تک خرید و فروخت کفار مکہ نے، سرداران مکہ نے بند کر دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل ہمیشہ غمزدہ رہتا تھا، آپ ہمیشہ مغموم رہتے تھے. دیکھیے، بلا تمثیل میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہم اور آپ جب پریشان ہوتے ہیں، غمزدہ ہوتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں، موڈ کو فریش کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں جاتے ہیں تاکہ آرام ملے، سکون ملے. کوئی کسی باغ میں چلا جاتا ہے، کوئی کسی شہر میں چلا جاتا ہے، کوئی کسی علاقے میں چلا جاتا ہے. یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر اپنے کسی دوست سے یا اپنے کسی رشتہ دار سے اپنے پریشانی کا ذکر کر دو تو پھر وہ آپ کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، آ جاؤ. اور بلانے کا طریقہ کیسا ہوتا ہے کہ اگر معلوم پڑے کہ میرا فلاں دوست کافی پریشان ہے، مغموم ہے، غمزدہ ہے، یا تو وہ میسج کر کے آپ کو بلائے گا، یا تو کال کر کے بلائے گا، یا پھر کسی قاصد کو آپ کے پاس بھیج کر کے آپ کو بلائے گا. یہ بھی محبت کا ایک اعلیٰ طریقہ ہے.
اور سب سے بہترین محبت کا طریقہ یہ ہے کہ قاصد کو بھی بھیجے گا اور ساتھ ساتھ سواری کا بھی انتظام کرے گا. ایسا ہوتا ہے. اسی طریقے سے بلا تمثیل اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جب غم زدہ تھے اور آپ تکلیف میں مبتلا تھے، حالات ٹھیک نہیں تھے اور ہمیشہ غم زدہ رہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی دل جوئی کے لیے حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کو براق کے ساتھ محبوب کے پاس بھیجا. اگر اللہ چاہتا تو قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی تھی، ایک آیت نازل کر کے محبوب کو اپنے پاس بلا لیتا، آ جاؤ محبوب. لیکن براق کی بھی ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ براق پر تو سوار نہیں تھے. سدرا سے بھی آگے کون گیا؟ جبریل امی سے پوچھو. معراج کا دولہا کون بنا؟ جبریل امی سے پوچھو. سدرا سے آگے تو براق کی بھی ضرورت نہیں تھی. تو اگر اللہ کو ایسے ہی بلانا ہوتا تو قرآن کی آیتیں نازل کر کے بلا لیتا، براق کے بغیر بلا لیتا. لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالی محبوب کی دل جوئی بھی کرنا چاہتا تھا اور محبوب کی عظمت بھی لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ میرے محبوب کی عظمت کیا ہے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل کو بھیجا اور ساتھ ہی ساتھ براق سواری کو بھی بھیجا. اب اس کے بعد سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے وہ آپ نے ایک بہترین اور چھوٹے انداز میں سنا. مسجد اقصی میں انبیاء کرام کی امامت فرمائی اور اس کے بعد مسجد اقصی میں آج ہی کی شب ایک محفل بھی سجی تھی جس میں سارے انبیاء بارگاہ مصطفیٰ میں کھڑے ہو کر کے میرے مصطفیٰ کی نعت پڑھ رہے تھے. پتہ یہ چلا کہ محفلیں سجا کر کے نعت مصطفیٰ گنگنانا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے اور نعتیں سننا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. یہ بھی آج ہی کی رات ہوئی تھی. یہ معراج کا 3 مرحلہ ہے. میں مختصر وقت میں بس یہ 3 مرحلوں کو آپ کے سامنے بیان کروں گا. پہلا جو مرحلہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک. اور تیسرا مرحلہ سدرۃ المنتہا سے لامکاں تک. اب یہ دوسرا مرحلہ جو یہاں سے سفر کا آغاز ہوتا ہے وہ آسمانوں کے سفر کا آغاز ہوتا ہے. حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اب یہاں سے ہم آسمان پر تشریف لے کر کے چلتے ہیں. ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی جو مسافت ہے وہ 500 سال کے برابر ہے. اتنا آسان نہیں ہے کہ بس پہنچ گئے. 500 سال کی مسافت. لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے ایسے سواری کا انتظام فرمایا تھا وہ پلک جھپکتی ہی پہلے آسمان پہ پہنچ جاتا تھا. ایسے سواری کا انتظام فرمایا تھا. تو پہلے آسمان پر جب پہنچے اور حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے دروازہ کھٹکھٹایا تو پوچھا کون؟ کہا کہ جبریل. ساتھ میں کون ہے؟ کہا کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. دروازہ کھولا گیا تو وہاں پر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. اسی طریقے سے دوسرے آسمان پر گئے، پھر وہاں پر حضرت عیسیٰ و یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. دونوں نے آپ کا استقبال کیا، آپ کا ویلکم کیا. اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. یہ بھی ایک طویل موضوع ہے، میں صرف اختصار کے ساتھ عرض کرتا چلوں. اس کے بعد مزید قرب خاص کی طرف سفر کا آغاز ہوا، یہاں تک کہ 7ویں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے. یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ قرآن مقدس میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، اندہا سدرۃ المنتہا. قرآن مقدس سورۃ النجم میں واضح طور پر سدرۃ المنتہا کا ذکر ہے. یہ ایک نورانی درخت ہے. اس کے جو پتے ہیں وہ اتنے بڑے ہیں جتنی پوری دنیا، اتنے بڑے اس کے پتے ہیں. اور سدرۃ المنتہا کے ارد گرد سارے فرشتے رہتے ہیں. سارے فرشتے وہیں پہ رہتے ہیں سدرۃ المنتہا کے ارد گرد. جب سدرۃ المنتہا پہنچے حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کے اللہ اکبر جب فرشتوں کو پتا چلا کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید الملائکہ کے ساتھ سدرۃ المنتہا تشریف لا چکے ہیں تو سارے فرشتے بارگاہ الہی میں التجا کرنے لگے، مولا ہم تیرے محبوب کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، مولا ہم تیرے محبوب کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم نے تو نام بہت سنا ہے، ہم تیرے محبوب پر درود بھی بھیجتے ہیں، سلام بھی بھیجتے ہیں، لیکن مولا ہم نے کبھی تیرے محبوب کو دیکھا نہیں، آج ہم تیرے محبوب کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اور سارے فرشتے کا اجتماع ہو گیا، سارے فرشتے کی بھیڑ اکٹھا ہو گئی، اور یہ پہلا اور آخری مرحلہ ہے کہ جہاں سارے فرشتوں نے مل کر کے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہے۔ یہ پہلا اور آخری مرحلہ ہے کہ سارے فرشتوں نے باری باری دیدار مصطفیٰ کیا، ورنہ یہ موقع دوسری مرتبہ فرشتوں کو نہیں ملا، بلکہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وفات فرما گئے تو پھر کیا ہے، 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یعنی 70,000 فرشتوں کو صبح موقع ملتا ہے تو 70,000 شام کو، اور ان کو جب ایک بار موقع مل گیا تو پھر دوسری مرتبہ موقع نہیں ملے گا۔ 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے تو اس کی اور تشریح کر دیا، آٹھوں پہر کا، آٹھوں پہر کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 3 گھنٹے کا ایک پہر ہوتا ہے، 3 گھنٹے کا ایک پہر ہوتا ہے، تو 24 گھنٹے کے 8 پہر ہوتے ہیں، کیونکہ 3 کو جب آپ 8 سے ضرب دو گے تو 24 گھنٹے بنتے ہیں، تو 24 گھنٹے کے 8 پہر، مطلب یہ نکلا کہ 3 گھنٹے میں 70,000 فرشتے آتے ہیں، اور جو 70,000 فرشتے ایک بار آ گئے ان کو پھر دوبارہ موقع نہیں ملتا، لیکن ان سارے فرشتوں کو سدرۃ المنتہا میں ایک ساتھ رخ مصطفیٰ دیکھنے کا موقع ملا تھا، شب معراج ایک ساتھ رخ مصطفیٰ دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر اور بھی آگے بڑھنے لگا، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے، اور جب سدرۃ المنتہا سے آگے کا جو سفر ہے جس کو کہتے ہیں لامکہ تک، کہاں تک؟ لامکہ تک۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھنے لگے تو جبریل امین رک گئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اگر میں یہاں سے سر کے بال کے برابر بھی آگے بڑھوں تو میرے پر جل جائیں گے، جس کو شیخ سعدی علیہ الرحمت والرضوان یوں عرض کرتے ہیں کہ اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم۔ جبریل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اگر میں یہاں سے سر کے بال کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو میرے پر جل کر کے راکھ ہو جائیں گے، میری رسائی یہیں تک ہے۔ یہیں سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں پر فرشتوں کے سردار کی رسائی ختم ہو جاتی ہے وہاں سے مدینے کے تاجدار کی رسائی شروع ہوتی ہے۔ براق نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، اب یہاں سے ایک اور سواری پر سوار ہوئے جسے کہتے ہیں رف رف۔ جب آپ سورۃ الرحمن پڑھیں گے تو یہ رف رف سواری کا بھی ذکر ہے، متکئین علی رف رفن خضر وعبقری حسان۔ اس رف رف سواری پر سوار ہوئے، اس کی تیز رفتاری براق سے بھی زیادہ تھی، براق سے بھی زیادہ تھی، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب اس رف رف سواری پر سوار ہوئے تو یہ رف رف سواری کہاں تک گئی؟ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جہاں تک جبریل امین کی نگاہ گئی وہاں تک رف رف سواری گئی، جہاں تک جبریل امین کی نگاہ گئی وہاں تک رف رف سواری گئی۔ اس کے بعد رف رف سواری سے اترنے کا حکم ہوا کہ اے محبوب اب آپ تنہا تشریف لائیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اتر کر کے اب لامکہ میں داخل ہونے لگے۔ لامکہ کس کو کہتے ہیں یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے۔ لامکہ، لامکہ کس کو کہتے ہیں کہ مکان ہی نہیں ہے، جگہ ہی نہیں ہے۔ کیا؟ مکان ہی نہیں ہے، جگہ ہی نہیں ہے، اسی کو کہتے ہیں لامکان۔ پھر آپ پوچھو گے کہ کیا ہے، میں کہوں گا لامکاں ہے، مکان ہی نہیں ہے، جگہ ہی نہیں ہے، اسی کو کہتے ہیں لامکاں، یعنی کہ جو ہماری سوچ میں بھی نہ آئے اس لامکاں میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام گئے۔ وہاں صرف نور ہی نور تھا،
اور کچھ نہیں تھا, وہاں صرف کیا تھا؟ نور ہی نور تھا. بہت سارے لوگ اس لامکاں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ لامکاں کیسا تھا. حدیث مبارکہ میں ہے وہ لامکاں کوئی مکان ہی نہیں ہے. کیسا تھا, کس طرح تھا, اس کی جہتیں تھی یا نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. کیونکہ جہاں مکان ہو وہاں جہت ہوتی ہے. مثال کے طور پر یہ مکان ہے تو سامنے, پیچھے, دائیں بائیں, آگے, اوپر نیچے, جہاں مکان ہو وہاں جہت ہوتی ہے. اور جہاں مکان ہی نہ ہو وہاں جہت بھی نہیں ہے, سمت نہیں ہے. اسی کی جانب اعلیٰ حضرت نے اشارہ کیا کہ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکائیں, خرد سے کہہ دو کہ سر جھکائیں, گما سے گزرے گزرنے والے, پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے, کیسے بتائیں کدھر گئے تھے. خود جہت کو ہی لالے پڑے ہوئے ہیں, یعنی کہ سمت کو لالے پڑے ہوئے ہیں. وہاں کوئی سمت ہی نہیں ہے. اس جگہ پر اللہ کے رسول تشریف لے کر کے گئے. اب بھی میں آپ کو اور بھی بتا دوں, جس جگہ پر تشریف لے کر کے گئے وہاں صرف نور ہی نور, اور نور کی کوئی سمت نہیں ہوتی. روشنی کا کوئی سمت ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر یہ اجالا ہے, اجالے کا مجھے سمت بتا دو. بھائی آپ یہاں کھڑے ہو کر کے اپنے بارے میں بتا سکتے ہو کیا؟ آگے پیچھے, دائیں بائیں, اوپر نیچے. اجالے کا سمت بتا سکتے ہو کیا؟ مسجد میں اجالا ہے نا, لائٹ چالو ہے, روشنی ہے, روشنی کا انتظام ہے. اس روشنی کی سمت بتا دو. کوئی نہیں بتا سکتا. یہ وہ روشنی ہے جس کا انتظام ہم نے کیا, تو روشنی کے لیے سمت نہیں ہے. اس روشنی کے لیے سمت نہیں ہے. تو اللہ کے رسول کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ لا مکان میں گئے جہاں صرف نور ہی نور, نور ہی نور. وہاں پر کوئی سمت نہیں, اس جگہ پر اللہ کے رسول گئے. اب خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پر گیا تو وہاں پر جانے کے بعد میرے قدم لڑکھڑانے لگے. ظاہر سی بات ہے کہ پہلی مرتبہ ایسی جگہ پر جانا جہاں کوئی سمت نہیں, کوئی جہت نہیں, صرف نور ہی نور. پہلی مرتبہ اللہ کے رسول گئے, فرماتے ہیں میرے قدم لڑکھڑانے لگے. جب قدم لڑکھڑانے لگے تو مجھے غیب سے آواز آئی, محبوب آگے آ جاؤ, محبوب آگے آ جاؤ. اور اللہ نے آگے بڑھ کر کے اپنے محبوب کا استقبال کیا. اب میں اس سفر کو اور بھی بتا دوں. پہلے میں نے کہا نا کہ سب سے بہترین مہمان نوازی کیا ہے, کہ کسی کا دل اگر ٹوٹا ہو آپ کیا کرو, اس کے لیے کسی قاصد کو بھیجو, اور قاصد کو بھیجنے کے بعد ساتھ ساتھ سواری کو بھی بھیجو. اور جب سواری پر بیٹھ کر کے محبوب آئے, کہاں آئے؟ جہاں آپ کا گھر ہے. اور جب آپ کو پتا چلے کہ محبوب آ گیا ہے, آپ کھڑے ہو کر کے محبوب کا استقبال کرو. یہ اعلیٰ درجے کی مہمان نوازی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی ایسی مہمان نوازی کی کہ جبریل امین کو بھیجا, براق کے ساتھ بھیجا. جبریل امین لے کر کے آئے, براق پر سوار کر کے لے کر کے آئے. اور کہاں تک لے کر کے آئے؟ سدرۃ المنتہا تک. اس کے بعد رف رف پر بٹھایا, اور پھر رف رف نے بھی جب سانس چھوڑ دیا, اب آگے بڑھ کر کے اللہ نے محبوب کا استقبال کیا. یہ سب سے بہترین مہمان نوازی ہے. اللہ نے آگے بڑھ کر کے استقبال کیا. اب کیسا استقبال کیا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں پر بہت سارے لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ آگے بڑھ کر کے اللہ نے کیسے استقبال کیا. آؤ قرآن مقدس کی بارگاہ میں چلتے. سورۃ النجم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, ثم دنا فتدلی, وہ قریب ہوا اور قریب ہوا. کتنا قریب ہوا؟ قرآن مقدس میں اللہ فرماتا ہے فکانا قاب قوسین او ادنا. فکانا قاب قوسین او ادنا, 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے کم فاصلہ. اتنا قریب ہو گیا, دونوں اتنے قریب ہو گئے. ایک طرف اللہ اور ایک طرف مصطفیٰ. تصور کرو, ایک طرف اللہ اور ایک طرف مصطفیٰ. یہ سورۃ النجم میں ہے. اور اس قربت کو اللہ تبارک و تعالی نے 2 کمانوں کے کم کا فاصلہ بتایا. اب یہ کمانوں کے کم کا فاصلہ یہ کیا ہے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. دراصل ہوتا یہ تھا کہ عرب میں جب دشمن قبیلے آپس میں مل جاتے تھے تو عربوں میں ایسا کرتے تھے کہ وہ کسی میدان میں جمع ہوتے تھے, اور دوستی کا اظہار کرنے کے لیے دونوں اپنے کمان کو بالکل قریب لے کر کے آ جاتے تھے. وہ کمان جو تیر جس سے تیر پھینکتے ہیں, اس کمان کو بالکل قریب لے کر کے آ جاتے تھے. قریب لانے کے بعد
یہ اس کا کمال لے لیتا تھا اور یہ اس کا کمال لے لیتا تھا، اور اس طریقے سے دوستی کا اظہار کرتے تھے کہ آج کے بعد سے تمہارا تیر پھینکنا یا ہمارا تیر پھینکنا ہے، ہمارا تیر پھینکنا یہ تمہارا تیر پھینکنا۔ یہ عربوں کا ایک محاورہ تھا، عربوں کا ایک محاورہ تھا، دوستی کی ایک اعلیٰ مثال تھی یہ قاب قوسین۔ یہ محاورے میں عربی استعمال کرتے تھے، چونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا، قرآن عربی میں نازل ہوا، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ دو کمانوں کے فاصلوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، کیونکہ دو کمانوں کا فاصلہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، لیکن جب میرا محبوب میری بارگاہ میں آیا تو اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اب میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست مبارک کو میرے سینے پہ رکھ دیا، اللہ نے دست مبارک کو میرے سینے پہ رکھا تو مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی، ٹھنڈک محسوس ہوئی، اور جب ٹھنڈک محسوس ہوئی تو پھر مجھے ایسا لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کے علم کا خزانہ میرے سینے میں عطا فرما دیا۔ اس لیے تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اتنی قربت ہو گئی کہ اب میرا اور تیرا والا معاملہ نہیں رہا۔ یہ سمجھاؤں آپ کو اور بھی واضح طور پر، مثال کے طور پر جب میاں بیوی آپ بندھن میں بندھ جاتے ہیں، جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا بچہ ہے۔ ایسا نہیں کہ بیوی کہتی ہے میرا بچہ اور شوہر کہے میرا بچہ، نہیں، ہمارا بچہ، ہمارا بچہ، یہ محبت کی اعلیٰ مثال ہے، ہمارا بچہ۔ اسی طریقے سے جب بھائی بھائی کوئی چیز کا مالک ہوتے ہیں تو دونوں بھائی کیا کہتے ہیں؟ یہ ہماری چیز ہے۔ دوستی کی اعلیٰ مثال اور بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی سامان خرید کر کے لائے اور کہے یہ ہمارا سامان ہے تو اس میں محبت پائی جاتی ہے۔ تو اللہ اور محبوب اتنے قریب ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اب میرا اور تیرا والا معاملہ نہیں رہا، محبوب جو آپ کا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا، جو آپ کا دوست ہوگا وہ میرا دوست ہوگا، جو آپ کو گالی دے گا وہ مجھے گالی دے گا، جو آپ کی بے عزتی کرے گا وہ میری بے عزتی کرے گا۔ اے محبوب جو آپ کا ادب بجا لائے گا در حقیقت وہ میرا ادب بجا لائے گا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور بھی واضح طور پر اس کو سمجھا دوں، محبوب جو کام آپ کرو گے حقیقت میں وہ آپ نہیں کرو گے، وہ کام میں خود کروں گا۔ آؤ قرآن کی بارگاہ میں، حنین کا موقع ہے، حنین کا موقع ہے۔ یہ جنگ حنین آپ جب تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو اس کے بارے میں معلومات ہوگی۔ کفاروں نے چڑھائی کر دی اور سارے صحابہ کفاروں کی چڑھائی کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف فرما تھے ایک جگہ پر، اور تشریف فرما تھے، ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق ہے، حضرت عمر فاروق اعظم ہے، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا کائنات ہے، دیگر صحابہ کرام ہے۔ میں میرا اور تیرا والا معاملہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، میرا اور تیرا والا معاملہ، دیگر صحابہ کرام بھی ہیں، اور کفاروں نے چڑھائی کر دی۔ ایسا محسوس ہوا کہ کفار مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام جھکے، اور جھک کر کے میرے آقا نے کنکریاں اٹھا کر کے ان کفاروں کی جانب پھینکا، کنکریاں اٹھا کر کے کفاروں کی جانب پھینکا۔ کس نے پھینکا؟ اللہ کے رسول نے پھینکا، لیکن آیت مقدسہ نازل ہو رہی ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، کہ محبوب جو کنکریاں آپ نے پھینکی وہ در حقیقت آپ نے نہیں پھینکی، وہ کنکریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھینکی ہے۔ یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یہاں میرا اور تیرا والا معاملہ ہی نہیں رہا، محبوب اتنے قریب چلے گئے کہ سارے فاصلے ختم ہو گئے، اب میرا اور تیرا والا معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ گویا کہ محبوب کو دیکھنا یہ خدا کو دیکھنا ہے، محبوب کا دیدار کرنا یہ خدا کا دیدار کرنا ہے، محبوب کے قدموں کو بوسہ لینا در حقیقت یہ رب کے قریب ہونے کی طرح ہے۔ اتنے قریب ہو گئے۔ اس کے بعد کیا بات چیت ہوئی؟ یہ بھی قرآن میں اللہ نے فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ نے محبوب پر وحی نازل کی جو نازل کی۔ کیا مطلب؟ جو راز کی باتیں ہوئی، وہ کیا ہوئی، کیسی راز کی باتیں ہوئی، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔
بہرحال وہاں گفتگو شنید ہوئی, باتیں ہوئی. اب جب بات کمپلیٹ ہو گئی, سارے معاملات ختم ہو گئے, کمپلیٹ ہو گئے, اب محبوب نے جب جانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے خالی ہاتھ نہیں بھیجا بلکہ تحفہ دیا. تحفہ کسی کو کون سا دیا جاتا ہے معلوم ہے؟ معلوم کرنا چاہیے کہ اس کو سب سے محبوب چیز کیا ہے, وہ تحفہ دیا جائے. مثال کے طور پر میں اگر کبھی آپ کے پاس جاؤں تو آپ معلوم کرو کہ ان کو پسند کیا ہے, اور آپ پسند کی چیز تحفے میں دو گے تو یہ سب سے بہترین تحفہ ہے. مثال کے طور پر کسی کو عطر میں کوئی الگ خوشبو پسند ہے تو وہی خوشبو لے جا کر کے دو. حضرت کو صرف جبہ پسند ہے سعودی والا تو وہی دو. کسی کو کپڑا پسند ہے تو کپڑا دو, کسی کو ٹوپی پسند ہے تو ٹوپی دو, کسی کو صدری پسند ہے تو صدری دو. معلوم کر کے کسی کو انگوٹھی پسند ہے کہ بھائی حضرت کو انگوٹھی پسند ہے تو انگوٹھی دیں گے. تو پسند کی چیز تحفے میں دی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی مہمان نوازی کی, محبوب کو بلایا, استقبال کیا, راز کی باتیں ہوئی. اب محبوب نے جب جانے کا ارادہ کیا تو رب کو معلوم ہے کہ میرا محبوب سب سے زیادہ محبت کسی سے کرتا ہے تو اپنے امتیوں سے میرا محبوب محبت کرتا ہے. اور بریلی کے تاجدار کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. کہ ہمارے محبوب کی شان تو یہ ہے کہ خوشی کے موقع پر بھی ہمارے محبوب نے ہمیں یاد کیا اور غم کے موقع پر بھی ہمارے محبوب نے ہمیں یاد کیا, ہمیشہ یاد کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی محبت کا خیال فرمایا اور امتیوں کے لیے نمازوں کا تحفہ دیا. کتنے وقت کی نماز کا تحفہ پتہ ہے آپ کو؟ 50 وقت کی نماز کا تحفہ. 50 وقت, اللہ اکبر. نمازوں کا تحفہ لے کر کے جب نکلے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام 7ویں آسمان سے ہوتے ہوئے 6ٹھے آسمان تک پہنچے اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تو پوچھا کیا تحفے میں ملا؟ کہا 50 وقت کی نماز ہے. اچھا یہ بھی ایک بات سمجھنے کی ہے کہ 7ویں آسمان پہ ابو الانبیاء موجود ہے, حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, وہاں پر گفتگو نہیں ہوئی. حضرت موسیٰ سے ہی کیوں گفتگو ہوئی؟ حضرت موسیٰ سے ہی کیوں گفتگو ہوئی؟ یہ بھی ایک بات ہے, میں اس پر بھی مختصر روشنی ڈالوں گا. بہرحال 50 وقتوں کی نماز کا جب ذکر ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا حبیب اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کی امتیں 50 وقت کی نماز ادا نہیں کر پائیں گی, ایک کام کریں آپ کم کرا کر کے لائیں. گئے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام 5 وقت کی کم کرا کر کے لائے. اس طریقے سے 9 مرتبہ گئے. کتنے مرتبہ؟ 9 مرتبہ گئے, یہاں تک کہ 5 وقت کی نمازیں بچ گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا محبوب آپ کی امتی 5 وقت کی نماز ادا کریں گے, میں انہیں 50 وقت کی نماز کا ثواب دوں گا, 50 وقت کی نماز کا ثواب دوں گا. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. حضرت موسیٰ نے جب 9ویں بار پوچھا کہ کتنے وقت کی ہے, کہا کہ کلیم اللہ 5 وقت کی. کہا کہ اور بھی کم کرا کر کے لائے. نہیں اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس سے زیادہ کم کراؤں. بہرحال 9 مرتبہ تشریف لے کر کے گئے. اب آئیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا ربی ارنی انظر الیک, اے پروردگار عالم میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. پروردگار عالم مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تمہاری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ تم میرا دیدار کر سکو. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار التجا کیا. حضرت موسیٰ نے 9 مرتبہ اللہ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا. کتنی مرتبہ؟ 9 مرتبہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ نے 9 مرتبہ اظہار کیا تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ اگر تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے دیکھنے سے پہلے میری تجلی کو ایک بار دیکھ لو, ایک بار میری تجلی کو دیکھ لو. قرآن مقدس میں بھی ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا, کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی کو نازل فرمایا اور اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ میری تجلی کو دیکھو وخر موسیٰ صعیقا, تو حضرت موسیٰ تجلی خدا کو دیکھ نہ سکے اور بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے 9 مرتبہ انہوں نے عرض کیا تھا مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں, مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں, مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے
کیونکہ سارے انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، بلکہ کبھی کبھی دعاؤں کو فوراً قبول فرما لیتا ہے یا پھر دعاؤں کو محفوظ رکھ لیتا ہے۔ چونکہ حضرت موسیٰ نے 9 مرتبہ اللہ سے کہا تھا، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 مرتبہ بار بار اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بھیجا، گویا کہ میرا رب حضرت موسیٰ سے فرما رہا ہے، موسیٰ اگرچہ تم مجھے نہ دیکھ سکے میرے محبوب کو دیکھ لو، گویا کہ تم میری خدائی کو دیکھ رہے ہو، گویا کہ تم میری خدائی کو دیکھ رہے ہو۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا، تبارک اللہ شان تیری ہے تجھی کو زیبا بے نیازی، کہیں وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت یہ بھی کہتے ہیں، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ موسیٰ سے پوچھو رب کا دیدار کیا ہوتا ہے۔ وہ موسیٰ جن کی آنکھوں میں ایسی بصارت تھی کہ کالے پہاڑ میں کالی رات میں چھوٹی سی کالی چونٹی بھی چلنے لگے تو موسیٰ دیکھ لے، وہ موسیٰ تجلی خدا کو دیکھ نہ سکے، بے ہوش ہو کر کے گر پڑے، اس موسیٰ سے مصطفیٰ کی آنکھ کی عظمت پوچھو گے تو موسیٰ یہی کہیں گے کہ میں مصطفیٰ کی آنکھ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ بس ایک آخری کڑی عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں۔ آخری کڑی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں معراج معراج معراج، معراج میں اللہ نے خدا کو، یہ مصطفیٰ نے خدا کو نہیں دیکھا۔ میں ایک آخری بات کہتا ہوں آپ کے سامنے، جمعہ کو بھی میں نے کہا تھا، ایک کروڑ پتی آدمی ہو، اس کو اگر 1 لاکھ روپیہ مل جائے تو اس کے لیے بڑی بات ہے کیا؟ نہیں نا، سمپل سی بات ہے بھائی، کروڑ پتی کو 1 لاکھ مل جائے تو کون سی بڑی بات ہے، 1000 مل جائے تو کون سی بڑی بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ لیکن اگر کوئی غریب آدمی ہو، اس کو کروڑوں روپے مل جائے تو کہتے ہیں یار تیری معراج ہو گئی، یار تیری معراج ہو گئی۔ اگر کوئی فقیر آدمی ہو اور اس کے پاس عالیشان عمارت آ جائے تو کہیں گے یار تیری تو معراج ہو گئی، تیری تو معراج ہو گئی، کیونکہ تیرے پاس کروڑوں روپے آ گئے۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام پہلے آسمان پر تشریف لے کر کے گئے، یہ حضور کے لیے معراج نہیں ہے۔ دوسرے آسمان پر گئے، یہ حضور کے لیے معراج نہیں ہے۔ تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں عرش اعظم سدرۃ المنتہا یہاں تک گئے، یہ حضور کے لیے معراج نہیں ہے، کیونکہ یہاں تک جانا یہ حضور کے لیے عام سی بات ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو محبوب کے صدقے میں بنایا۔ جب کائنات کو محبوب کے صدقے میں بنایا تو پہلا آسمان محبوب کے صدقے میں، دوسرا آسمان محبوب کے صدقے میں، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6ٹھا، 7واں عرش اعظم سدرۃ المنتہا، یہ سب کچھ محبوب کے صدقے میں، جنت و جہنم محبوب کے صدقے میں۔ جب سب کچھ محبوب کے صدقے میں تو یہاں تک جانا یہ محبوب کے لیے معراج نہیں ہے، بلکہ محبوب کے لیے معراج یہ ہے کہ محبوب نے حالت بیداری میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا، یہ محبوب کے لیے معراج ہے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، یہ محبوب کے لیے معراج ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب اللہ کے رسول علیہ السلام وہاں سے تشریف لائے تو کیا معلوم ہے؟ لوگوں میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم نے ایسا نہیں کہا، حضرت آدم نے کہا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آدم صفی اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، حضرت موسیٰ نے بھی یہی کہا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، کیونکہ گواہی دینے کے لیے دیکھنا ضروری ہے۔ آدم نے ماتھے کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، نوح نے ماتھے کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، شعیب نے ماتھے کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ابراہیم نے ماتھے کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، یوسف نے ماتھے کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، یعقوب نے ماتھے کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، حضرت موسیٰ نے ماتھے کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، حضرت داؤد نے نہیں دیکھا، حضرت عیسیٰ نے نہیں دیکھا، لیکن حضرت محمد رسول اللہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں، کیونکہ میں دیکھ کر کے آیا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ اللہ کے رسول نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور چونکہ مصطفیٰ نے دیکھا
اور مصطفیٰ کی گواہی ہمارے لیے بھی معتبر ہے. اس لیے ہم سب کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. آئے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ 3 مرحلے جیسا کہ میں نے ذکر کیا. پہلا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک, اور سدرۃ المنتہا سے لامکہ تک. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے, فرماتے ہیں جب میں نے آنکھ کھل کر کے دیکھا تو میں اپنے بستر پر موجود تھا, اور صبح کی سفیدی نمودار ہوئی. اور جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سفر معراج کو بیان کیا. صحابہ کرام کو بلایا, کفار مکہ جمع ہوئے, اور فرمایا کہ میں رات کے ایک حصے میں مسجد اقصی گیا, وہاں میں نے امامت کی, پہلے آسمان پر, دوسرے, تیسرے, چوتھے, پانچویں, چھٹے, ساتویں, عرش اعظم, سدرۃ المنتہا, لامکہ, اللہ کو دیکھ کر کے آیا. سب آپ نے بیان کیا, جو کچھ آپ نے دیکھا, جنت و جہنم کا نظارہ اور دیگر معاملات, سب کچھ جب آپ نے بیان کیا تو صحابہ نے تو تسلیم کر لیا, لیکن کفار مکہ ہنسنے لگے. اور اسی میں سے ایک شریر کافر ابو جہل موجود تھا, جو چیخ مار کر کے محفل سے نکل گیا اور آپ کے بارے میں بکواسات کرنے لگا, غلط باتیں بولنے لگا. وہ میں اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا. بہرحال جب باہر نکل کر کے مذاق اڑاتے ہوئے لوگوں سے گفتگو کرنے لگا تو حضرت ابوبکر صدیق سے ملاقات ہو گئی. حضرت ابوبکر صدیق سے ملاقات ہوئی تو اس نے سوچا آج تو موقع ہے, آج میں صدیق اکبر کو واپس اپنے دین میں لے کر کے آ جاؤں گا. کہا اے ابوبکر کچھ سنے ہو؟ کہا کہ نہیں. اچھا میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں, اگر کوئی آدمی تم سے یہ کہے کہ میں رات کے ایک حصے میں مسجد اقصی تک گیا اور پھر واپس آ گیا, اپنے بستر پر موجود رہا, تو کیا تم اس بات کو مانو گے؟ کہا کہ نہیں, یہ کوئی ماننے والی بات ہے. مسجد اقصی 1400 کلومیٹر کا سفر ہے مسجد حرام سے, یہ کوئی ماننے والی بات نہیں. ایسی کوئی سواری بھی اس دور میں نہیں تھی کہ انسان پلک جھپکتے ہی پہنچ جائے. آج کے دور میں بھی پلک جھپکنے والی سواری تو بہرحال نہیں ہے, ہاں تیز رفتاری ضرور ہے. یہ کوئی ماننے والی بات ہے نہیں ہے. تو مسکرانے لگا, ہنسنے لگا, چیخنے لگا. کہا کہ میں تو یہی کہہ رہا ہوں, وہ تمہارا دوست ہے نا محمد ابن عبداللہ, وہ کہتا ہے کہ میں مسجد اقصی تک گیا تھا. اتنا سننا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں خاموش ہو جا, اگر وہ کہے کہ وہ 7 آسمان تک گئے تب بھی میں اس بات کو تسلیم کر لوں گا. ابھی ابو جہل نے نہیں کہا تھا, آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اگر وہ کہہ دے میں 7 آسمان تک گیا تب بھی میں بغیر سوچے اس بات کو تسلیم کر لوں گا. اور اس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھے. اتنے میں جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, آپ کا رب کہتا ہے کہ آج کے بعد سے ابوبکر صدیق بن گیا ہے, آج کے بعد سے ابوبکر صدیق بن گیا ہے. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ محفل میں جب تشریف لائے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سفر معراج کو بیان کیا تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں لوگوں میں نے اس کو تسلیم کیا اور میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سفر معراج کو تسلیم کر لے. اب چونکہ سفر معراج دراصل ایک کسوٹی ہے. کیا ہے کسوٹی؟ پرکھنے کا مومن اور منافق کے درمیان. آج کے دور میں مومن اور منافق کی پہچان کافی مشکل ہو گئی ہے. اگر مومن اور منافق کی پہچان معلوم کرنی ہو تو مسجد اقصی سے لے کر کے لامکان تک کا سفر اور دیدار خدا بیان کر دو. چہرہ کھل اٹھے تو سمجھ جانا مومن ہے, اور اگر مرجا اٹھے تو سمجھ جانا کہ مومن کے روپ میں یہ در حقیقت منافق ہمیں نظر آتا ہے. یہ دراصل ایک کسوٹی ہے. کیا ہے؟ کسوٹی ہے. کیوں؟ کیونکہ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کا ایک لقب ہے صادق, سب سے زیادہ سچ بولنے والے. کبھی ہم نے محمد مصطفیٰ کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. اور اللہ نے نبی کو ایسا حسن عطا کیا تھا, وہ چہرہ عطا کیا تھا کہ چہرہ دیکھ کر کے لگتا تھا یہ چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے, یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا, یہ سچے کا چہرہ ہو سکتا ہے. اور نبی کا چہرہ بھی تھا تو کیا تھا, کیسا چہرہ تھا معلوم ہے؟ جبریل امین کی نظروں سے پوچھو تو جبریل امین کہتے ہیں یہی بولے سدرہ والے, چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نہ یک بنایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا.
اور چہرہ مصطفیٰ معلوم کرنی ہے تو حضرت حسان بن ثابت کی نظروں سے دیکھو، وہ تو عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی شخص کو دیکھا ہی نہیں، اور اگر حسن مصطفیٰ معلوم کرنی ہے تو پھر احمد رضا کا تیار کردہ سرما اپنی آنکھوں میں لگا دو، تیار کردہ سرما لگا دو۔ وہ کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور پھر یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے، اور آخر میں تو پھر یوں بھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے۔ اور پھر کہتے ہیں صبا وہ چلے، وہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے، کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ اور پھر مرشد گرامی تو یوں کہتے ہیں کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ تو یہ معراج کا واقعہ دراصل ایک کسوٹی ہے، مومن اور منافق کی پہچان کی یہ کسوٹی ہے۔ یقیناً واقع معراج کو پڑھنے کے بعد ایمان بیدار ہو جاتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ حضرت نے کہا کہ اس ایک معجزے میں ہزاروں معجزے ہیں، اور سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس کا اگر کوئی انکار کرے تو پھر وہ اپنے عقیدے کا مالک ہے۔ بس ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرے مصطفیٰ نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، اور وہ سب کچھ عطا کیا جو میرے مصطفیٰ نہیں جانتے تھے، اور اللہ کے رسول ساری کائنات کے حالات کو ایسے ملاحظہ کرتے تھے جیسے اپنے ہاتھ کے ہتھیلی میں رائے کے دانے کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ یہ اللہ نے ہمارے مصطفیٰ کو وہ شان عطا کی کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان ہی انسان و انسان ہے یہ، اور قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بالخصوص آج کی رات کی برکتیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ پروردگار عالم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توسل سے ہم سب کی مغفرت فرمائے، جن کی جو بھی دلی مقاصد ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے نیک جائز مقاصد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شب اسریٰ کے دولہا پہ دائم درود، شب اسریٰ کے دولہا پہ دائم درود، شب اسریٰ کے دولہا پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں
خو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم ترزق من تشاء بغير حساب اللهم ربي هب لي من الصالحين اللهم ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم خرب بيوتهم اللهم كسر أعمارهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب القبر اللهم ارزقنا رزقا واسعا وحلالا طيبا وعملا صالحا وعملا متقبلا وصحة كاملة وشفاء من كل داء وعلما نافعا وأولادا صالحا اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم يسر أمورنا وحصل مرادنا واقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا رب العالمين اللهم توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين اللهم ربنا تقبل دعاءنا وجميع عباداتنا وحاجاتنا بحق النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد برحمتك يا أرحم الراحمين